صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج احترام اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے، اور آج کی اس گفتگو کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست زیغام اسلام حضرت پیر سید مظفر شاہ صاحب قادری دامہ اقبالہ نے ایک چینل پر ایک حدیث پاک بیان فرمائی کہ اللہ کے نزدیک جو سید ہوگا، آل رسول ہوگا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اس پر کئی دوستوں نے اعتراضات بھی کیے، لیکن کچھ ڈاکٹرز، پروفیسرز، انہوں نے جب یہ کلپ سنا، ہمارے حلقہ احباب میں سے ہیں، دوستوں میں سے ہیں، انہوں نے وہ کلپ مجھے سینڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ہم پوری زندگی گزر گئی ہماری، کئی لوگ آئے جو سید تھے، ہم ان کا اس طرح احترام نہ کر سکے کہ ہمیں علم نہیں تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب تو خود سید ہے، تو یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنا آپ منوانے کے لیے شاید کہہ رہے ہوں۔ میں نے کہا بات یہ ہے، ان کی طبیعت کو، ان کے مزاج کو میں جانتا ہوں، ہمارے بہت وہ گہرے دوست ہیں، کرم فرما ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، بڑی شفقت اور محبت فرماتے ہیں، وہ بزرگ ہیں ہمارے۔ انہوں نے اس لیے نہیں کہا، ویسے اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنا آپ منوا رہے ہیں تو بعض مسائل بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ جب کرب و بلا کا میدان تھا تو یزیدی فوجیں حضرت امام حسین پاک اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے درپے تھیں، تو اس وقت انہوں نے بھی خطبہ دیا تھا، لوگوں تمہیں نہیں پتہ ہم آل رسول ہیں۔ اور میرے نانا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اہل سنت وہ ہوتا ہے جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن بھی ہو اور حسین بھی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو شاہ صاحب قبلہ، پھر میں نے وہ کلپ سارا سنا، اس کا سیاق و سباق دیکھا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ سورہ طور کی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ تھا، اب بھی ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ طور کی آیت نمبر 6 ہے غالباً، کہ جو ایمان میں اپنے بزرگوں کی پیروی کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو ملا دے گا۔ یعنی جو ایمان والے ہیں، بد عقیدہ نہ ہوں، یعنی اپنے اکابرین کی، اپنے بزرگوں کے رستے سے نہ ہٹیں، بد مذہب نہ بنے، گستاخ نہ ہوں، ایمان میں یعنی عقیدہ ان کا ایسا ہو جیسا ان کے بزرگوں کا ہے، تو قرآن کی نص ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو اکٹھے کر دیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال علیہ السلام، جو اپنے سے چھوٹے پر شفیق نہ ہو، اپنے سے بڑے کا احترام نہ کرے، فلیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو جب آپ اپنے گھر کے بڑے کا احترام نہ کریں اور چھوٹے کی سے شفقت سے پیش نہ آئیں، محبوب فرماتے وہ ہمارے نہیں، اور جو محبوب کے ہیں جو ان کا احترام نہ کرے وہ محبوب کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے، ہر وقت ہر بات کے پیچھے نہ پڑا کریں کہ جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں ہے، حوالہ دیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، مجھے آپ ہی بتا دیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ ابھی پوچھوں گا، فی الحال حوالہ حدیث پاک ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کفار نے، مشرکین نے ان کو پیغام دے کے بھیجا، وہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، بخاری، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اس نے دیکھا کہ محبوب علیہ السلام وضو فرماتے ہیں، اور جو مستعمل پانی ہے وہ صحابہ زمین پہ بھی نہیں جانے دیتے، آپ خط کرواتے ہیں تو آپ کے جو منہ مبارکہ ہیں وہ بھی زمین پہ نہیں جانے دیتے، اور پھر عالم یہ ہے کہ اگر وہ مستعمل پانی وضو والا محبوب کا کسی صحابی کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ اپنے جسم اور چہرے پہ مال لیتا ہے، اور دوسرے کو اگر وہ پانی نہیں ملتا تو اسی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ مال لیتا ہے۔
میرا آپ سے مؤدبانہ سوال ہے، قرآن کی کسی آیت میں ہے کہ میرے محبوب وضو کریں تو تم ایسا کرنا؟ کوئی حدیث ہے؟ وہ سیال کوٹی صاحب کا نا ایک حاشیہ ہے بخاری شریف میں، انہوں نے ایک بات لکھی ہے، میرے ذہن میں ضمناً آ گئی ہے۔ دو بھائی تھے، اس کا نام تھا شرک پور اور ایک کا نام تھا بدعت پور۔ ایک کا نام شرک تھا، ایک کا بدعت، دونوں سگے بھائی تھے۔ ایک دن یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اب شرک بولا کہ یار حیرت ہے کہ صحابہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ادب کر رہے ہیں تو سرکار نے تو منع ہی نہیں کیا۔ اب یہ بے ادبی کا بیج یہاں سے شروع ہوا۔ وہ بدعت بولی بھائی ان کی تو تعظیم ہو رہی تھی، وہ کیسے روکتے؟ یہ پورا مکالمہ ہے، میں بعد میں جو دیکھنا چاہیں ان کو دکھاؤں گا، یہ کافی لمبا ہے، میں صرف دو باتوں سے عرض کر رہا ہوں۔ کہتے یہ محبوب نے نہیں روکا، شرک کہہ رہے محبوب نے نہیں روکا۔ بدعت آگے بولی کہ وہ کیسے روکتے، ان کی تو تعظیم ہو رہی تھی۔ اس نے کہا یار بات یہ ہے، چلیں محبوب کی تو تعظیم ہو رہی تھی تو انہوں نے نہیں روکا، اللہ نے بھی کوئی وحی نازل نہیں کی۔ اب پہلا اعتراض گھس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور پھر اللہ پہ، اللہ نے بھی کوئی وحی نازل نہیں کی۔ بس یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے شرک بھی اور بدعت بھی فوراً ختم، چھٹی ہو گئی۔ پہلے بھی یہ ایمان والے نہیں ہیں دونوں، کوئی سمجھ نہ آئی۔ تو پھر اور یہ اعتراض کر کر کے نا النفاق یورث الاعتراض، یہ جو منافقت کی وراثت ہے وہ اعتراض ہے۔ ہر بندہ اپنی وراثت کو لیے پھرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی طبیعت میں سیکھنے کے لیے سوالات ہیں تو آپ کو مبارک ہو، وہ بندہ کامیاب رہتا ہے جو سیکھتا رہتا ہے۔ اور اگر اعتراضات جو ہیں طبیعت کے اندر ہے کہ ہر بات میں اعتراض، یہ اعتراض، تو پھر اپنے عقیدے سے توبہ کریں۔ النفاق یورث الاعتراض، یہ جو اعتراضات ہیں یہ منافق کی علامت ہوتی ہے، اور ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ ان کے دلوں میں محبت ہی محبت ہوتی ہے، نہ وہ ظاہراً کوئی اعتراض کرتے ہیں نہ باطناً کوئی اعتراض کرتے ہیں۔ سیکھنے والوں کو سیکھنا چاہیے۔ عزیزان محترم، اب وہ جو عروہ بن مسعود ثقفی تھا نا، اس نے دیکھا کہ یار عجیب معاملہ ہے، اتنی محبت، اتنا پیار۔ اس کا اندر کا جو شرک تھا نا، شرک کا بھانڈا، وہ ٹوٹ گیا۔ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا گرویدہ ہو گئے، دیوانہ ہو گئے، اور جا کے انہوں نے کہا لوگوں، کیسر و کسرا کی بادشاہ، کیسر و کسرا کی بادشاہیں بھی ہم نے دیکھی ہیں، ڈنڈے کے زور پہ تو لوگوں نے اپنا آپ منایا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر کسی نے دلوں پر محبت کی ہے تو وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، دلوں پر محبت کی ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو یارو، ایک مشرک ہو وہ تعظیم نبی کو دیکھے، اس کے شرک کا بھانڈا ٹوٹ جائے، اور تو کلمہ بھی پڑھے اور نبی کی تعظیم کو شرک کہے، تیرا ایمان تجھے کہاں لیے کھڑا ہے؟ ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا تو صحیح۔ تو جو ہمارے دوست ہیں ان کا سوال یہ تھا کہ اگر یہ سادات کی اتنی تعظیم ہے، اتنی شان ہے، ہماری نظر میں نہیں ہے، آپ اس مسئلہ کو واضح کر دیں تاکہ ہم بھولے بھٹکے۔ اگر ہم سے کبھی بے خیالی میں کوئی ایسا واقعہ سرزد ہوا ہے کہ ہم نے آل رسول کی اس طرح تعظیم نہیں کی تو آج ہم رجوع کر لیں، بس یہ مسئلہ واضح کر دیں ہمیں اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور نیک نیتی پر مبنی ہے، جہاں چھوٹے پہ شفقت اور اپنے سے بڑے کا احترام ہے۔ اور میرے آقا فرماتے میری امت پر، لفظ یاد رکھیے گا، میری امت پر میرے صحابہ، میری اہل بیت کی محبت میری وجہ سے لازم ہے۔ یہ جو لفظ میری آ گیا، میری امت، اب جو نبی کی امت ہے اس امت پر نبی کی وجہ سے نبی کے صحابہ اور نبی کی اولاد کی محبت لازم ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ کیونکہ صحابہ کی محبت بھی حضور کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، آل بیت کی محبت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کوئی صحابہ کی محبت کرتا ہے، در حقیقت وہ محبت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اگر کوئی اولاد رسول کی محبت کرتا ہے، آل بیت کی محبت کرتا ہے، یہ محبت بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اب قرآن میں کیا ہے؟ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب ان سے فرمائیے
محبوب ان سے فرمائیے کہ میں نے جو دین سکھایا ہے اس پر کوئی اجرت نہیں سوائے اس کے کہ میری اولاد سے پیار کرو اور مودت کرو۔ مودت پر میں کئی دفعہ آپ کو بیان کر چکا، آپ کو پتہ ہے محبت کیا ہوتی ہے، ود کیا ہوتا ہے، حب کیا ہوتی ہے، مودت کیا ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، آپ اس بات کو جانتے ہیں۔ جنہوں نے سوال کیے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، وہ ہمارا پچھلا چند روزہ پہلے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مرضیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا وہ لیکچر سن چکے، آپ کی عظمت اور شان میں جو ہم نے ہدیہ تبریک پیش کیا وہ سن چکے کہ لفظ فاطمہ کا معنی کیا ہے۔ فاطمہ کا معنی ہے چھڑانے والی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اللہ کا یہ وعدہ ہے فاطمہ بھی جہنم سے آزاد، ان کی اولاد بھی آزاد، اور ان کی اولاد سے محبت کرنے والا بھی جہنم سے آزاد ہے۔ بس اب جہنم سے جو آزاد ہونا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ اولاد فاطمہ سے محبت رکھے، کیونکہ لفظ فاطمہ محبوب نے فرمایا، کنز العمال کی حدیث ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے، مستدرک حاکم کی، یہ ساری میں حوالے اس دن دے چکا۔ اب یہ محبوب کی آل سے مودت کا حکم کس نے دیا ہے؟ بولیے۔ تو پھر اگر سید مظفر شاہ صاحب یہی آپ کو یاد دلائیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ پھر ان پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ تم خود سمجھو، اگر کوئی بندہ محبوب کی اولاد سے محبت کر رہا ہے تو وہ تو حکم قرآن مان رہا ہے۔ طبیعتوں کے اندر بوجھ آ جاتا ہے، سید کا نام سن کے، آل بیت کا نام سن کے، اولاد رسول کا، تو آپ توبہ کریں، استغفار کریں، قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہمارا نا جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں عجیب صورتحال ہے، لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں پتہ نہیں یہ سید ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ وہ صوفیاء کہتے ہیں تحقیق نہ کرو، جس نے کہہ دیا ہے سچا ہے تو تعظیم ہم کریں گے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ خود جواب دار ہوگا۔ وہ اپنے نسب کو محبوب کے نسب میں جو بھی ملائے گا وہ جہنمی ہے، جو غیر سید اپنے آپ کو سید کہے گا وہ جہنمی ہے، وہ خود جہنم میں جائے۔ لیکن تمہیں جس کا نام استعمال کر رہے تم نے اس نام کو دیکھنا ہے، یہ اصول یاد رکھیں، تم نے اس نام کو دیکھنا ہے۔ لیکن ہمارے ماحول میں کیا ہے، کوئی شاہ صاحب سید صاحب پراڈو پہ چڑھ کے آ جائے تو ہم پراڈو بھی چوم رہے ہوتے ہیں، واہ 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 کیا بات ہے، اور ایک غریب بیچارہ سید ریڑھی لگانے والا ہو تو ہم اس کو تحقیر سے دیکھتے ہیں۔ نفس مسئلہ سمجھیے، پراڈو پہ چڑھ کے آئے سید، خوش عقیدہ ہو وہ بھی ہمارے سر کا تاج، اور اگر بیچارہ غربت کی وجہ سے ریڑھی لگا رہے ہے سید وہ بھی ہمارے سر کا تاج۔ تعظیم دونوں کی اسی طرح کی جائے گی، اور تعظیم اس کی پراڈو کی وجہ سے نہیں، تعظیم اس کی ریڑھی کی وجہ سے نہیں، تعظیم مصطفیٰ کے خون کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب علیہ السلام کے جو سید کے جسم کے اندر جو محبوب علیہ السلام کا خون مبارکہ، سیدہ پاک کا خون مبارک ہے، ہم تعظیم جو ہے ان کی وجہ سے کرتے ہیں، ہمیں سید کے اعمال سے غرض نہیں، حضرت آمنہ کے لال سے غرض ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے بد عقیدہ وہی ہوتے ہیں جو 60 سال بعد پہلے سید بنے ہوتے ہیں، ورنہ نسل در نسل سنی جو ہوتا ہے، نسل در نسل سید جو ہوتے ہیں وہ خوش عقیدہ ہوتا ہے، وہ کسی کا بے ادب نہیں ہوتا، وہ صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے، ازواج مطہرات سے بھی، اور قرآن کی بھی شرط یہی ہے کہ جو اپنے بزرگوں کے ایمان میں پیروی کرے گا ہم اس کو ملا دیں گے، یعنی عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو بزرگوں کا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، سید ہے تو ہم اس کا احترام کریں گے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، وَأُحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میرے لیے، کیونکہ یہ میری اولاد ہے، میری اولاد کی وجہ سے محبت کرو۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک جو ہے اس کو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں اس کو نقل کیا ہے، تفسیر سالمی میں ہے، روح البیان میں ہے، روح المعانی میں ہے، تفسیر کبیر میں ہے، تفسیر کشاف میں ہے، بلکہ تفسیر سالمی والی نے تو بعض لوگ کہتے تھے اس کی سند نہیں، وہ سند بھی لا کے رکھ دیا۔ تو جن لوگوں نے، جن مفسرین نے
تاجدار گولڑا نے، سب نے یہ احادیث مبارکہ علامہ جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، تو ہمارے لیے وہ خود ہی حجت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا۔ اب یہ اہل بیت اور آل رسول کی محبت ایسے کم تو نہیں ہے کہ محبوب خود اپنے لب ناز کو جنبش دے رہے ہیں۔ حدیث طویل ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا۔ علاوہ من مات علی حب آل محمد مات مغفور لہ، جو میری اولاد سے محبت کرے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا علاوہ من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا یقین رکھو وہ ایمان کا اعلیٰ درجہ پا کے دنیا سے گیا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا نکیرین اس کو جنت کی بشارت آ کے دیں گے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دیا جائے گا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا وہ عقیدہ اہل سنت پر اس کو موت آئے گی۔ اب یہ حدیث پاک ہے اور یہ تو ہے محبت کرنے والے۔ اب اس حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ جو میری اولاد سے بغض رکھے گا وہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، جو آل رسول کے بغض میں مرا وہ کفر کی موت مرے گا، یعنی کفر کی موت مرا۔ اور پھر فرمایا کان کھول کے سن لو، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کان کھول کے سن لو، جو آل رسول سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، راوی اس حدیث کے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری اولاد سے اولاد سمجھ کر اس سے اچھا سلوک کرے گا قیامت والے دن اس کا صلہ میں خود عطا فرماؤں گا۔ یعنی جو میری اولاد سے اچھا سلوک کرے گا محبوب فرماتے ہیں میں قیامت والے دن خود صلہ عطا فرماؤں گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث ہے جس کو خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں اس کے راوی حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اولاد عبد المطلب میں کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے گا اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے، وہ قیامت والے دن جب مجھے ملے گا میں اس کا صلہ اس کو خود عطا کروں گا، صلہ اس کو خود عطا کروں گا۔ میرے آقا جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ آگے چل کے میں پھر اس کی تشریح کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے جس کو امام حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ جلوہ گر تھے اور حضرت امام حسین چونکہ ابھی چھوٹے تھے تو ممبر پہ حضرت امام حسین تشریف لے گئے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ تو ممبر میرے باپ کا ہے تو اپنے باپ کے ممبر پہ بیٹھ، چھوٹے تھے نا بالکل۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اترے، آپ کو سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمانے لگے شہزادے یہ ممبر آپ کے ہی باپ کا ہے، میرے باپ کا تو ممبر نہیں ہے۔ اور پھر اپنے ساتھ گھر لے گئے، ان کی خدمت کی اور خدمت کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ کبھی کبھار آپ ہمارے گھر میں تشریف لایا کریں، فاروق اعظم آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ اب حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا نا کہ اولاد رسول کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ اسی طرح امام اصفہانی نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن کا پوتا جس کا نام عبداللہ بن حسن، امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ ان کے بیٹے عبداللہ، یہ ملنے کے لیے گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو جب ان کو ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے جناب والا ان کی بڑی خدمت کی، اونچی جگہ پہ بٹھایا، ان کی تعظیم کی۔ جب وہ چلے گئے تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا، ان کے جو وزراء تھے کہ ایک چھوٹے سے بچے کی اتنا عزت
فرمایا تمہیں نہیں پتہ اگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا جلوہ گر ہوتی اور ان کے پوتے کی اتنی عزت ہوتی، وہ خوش ہوتی، اور جو سید کا احترام کرے سیدہ خوش ہوتی ہیں، تم نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ اے فاطمہ جس سے تو راضی ہو جائے گی اس سے خدا راضی ہو جائے گا، جس سے تو ناراض ہو جائے گی اس سے خدا ناراض ہو جائے گا۔ یعنی سید کے ساتھ کوئی احترام کرتا ہے تو سیدہ خوش ہوتی ہیں، اور جس سے سیدہ خوش ہوتی ہیں، سیدہ کے بابا خوش ہوتے ہیں، جس سے جان کائنات خود ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں، ان سے عرش والا رب خوش ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ کہنے لگے مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ میں سادات کا احترام عمر بن عبدالعزیز جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے بیٹے ہیں، جن کو ثانی عمر کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں سیدوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ روز محشر یہ جو بچے ہیں، یہ سادات، یہ اپنے آبا و اجداد کو کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہماری عزت کرتے تھے تمہاری وجہ سے۔ تو یہ قیامت والے دن ہر سید کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ لوگوں کے حق میں شفاعت کرے، تو جب ہم ان کی خدمت کرتے ہیں یہ راضی ہو جائیں گے، تو قیامت والے دن یہ ہمارے حق میں شفاعت کریں گے۔ بلکہ محی الدین ابن عربی شیخ عربی، جن کو شیخ اکبر بھی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہے، اور راوی عبداللہ بن مبارک ہے۔ یہ بڑا طویل واقعہ، میں اس کو چند سطروں میں بیان کروں گا۔ عبداللہ بن مبارک لکھتے ہیں کہ ایک شخص نا ہمارا ساتھی تھا، وہ حج کی تیاری کے لیے چل پڑا۔ ایسا واقعہ ربیع بن سلیمان کا بھی ہے، شاید یہ وہی ہو، وہ دوسری کتب میں ہے، کیونکہ یہ شیخ اکبر نے لکھا ہے اس لیے ہم نے کہا شیخ اکبر کی کتابوں سے اس کو پیش کیا جائے۔ اور کتاب کا نام ہے مسامرات الاخیار یا مسامرات الاخبار۔ تو اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے لکھا ہے، تو اب وہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ حج کی تیاری کرتا رہا، اور کئی دن اس نے پوری زندگی کے پیسے اکٹھے کیے اور حج پہ جانے لگا۔ جس وقت وہ حج پہ جانے لگا تو راستے میں سفر حج شروع ہو گیا تھا، سفر حج سے وہ شروع ہو چکا تھا، یہ جانے لگے تو دیکھا کہ ایک عورت نا مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی نے جب دیکھا کہ ایک عورت مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے تو کہنے لگے یہ ہمارا ساتھی اس کے پیچھے چل پڑا، اور جب اس کے پیچھے چلا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سید زادی تھی، اور اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی میری بچیوں یہ تم حالت اضطرار میں ہمارے لیے حلال ہے، یہ کھا لو، سید بھوکے مر جائیں کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ ہماری شان ہے، لہذا یہ کھا لو۔ تو کہتے ہمارا جو ساتھی ہمارے لیے حج پہ جا رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہنے لگے لوگوں میں حج پہ نہیں جا سکتا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں جاتا؟ کہنے لگے ہمارے محلے میں اولاد رسول ہو اور وہ حالت اضطرار میں ہو اور یہ مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھائیں، اور میں محبوب علیہ السلام کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ میرے آقا قیامت والے دن مجھے فرمائیں گے اے ربیع بن سلیمان میری اولاد بھوکی تھی، حالت اضطرار میں تھی اور تجھے حج کی پڑی ہوئی تھی، تو نے ان کی خدمت کیوں نہ کی؟ میں کیا جواب دوں گا؟ سارے پیسے اٹھائے اور جا کے دروازے پہ دستک دی۔ جیسے دستک دی تو دروازے سے اندر سے پردے سے آواز آتی ہے بابا تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ حالت اضطرار میں ہے، ہمارے لیے جائز ہے، تیرے لیے ناجائز ہے، تجھے نہیں دے سکتے۔ یہ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے کہا بی بی میں کچھ لینے کے لیے نہیں آیا، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو پردے کی حالت میں نے جو کچھ حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے میں نے ان کو دے دیے۔ جب میں چلنے لگا تو بچیاں کہہ رہی ہیں امی جان ایسے ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے جب تک نانا جان کی بارگاہ میں اس کی سفارش نہ کر لیں۔ مدینے کی طرف منہ کر کے وہ بچیاں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا عاشق زار ہے، آپ کی محبت میں آپ کی وجہ سے ہماری خدمت کر کے گیا ہے، اس پر کرم نوازی کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں سارا قافلہ حج پہ چلا گیا، مینا میں گئے تو ربیع بن سلیمان نظر آئے، جبکہ راستے میں لوگ تانے دیتے رہے کہ اس نے ویسے ہی کہا ہوا تھا، ہمیں پتہ تھا یہ حج پہ نہیں جائے گا، ہمیں پتہ تھا نہیں جائے گا۔ یہ تان و تشنیع کے تیر اس نے برداشت کیے، گھر چلا گیا۔
فرماتے ہیں مینا گئے تو یہ نظر آئے، عرفات گئے تو نظر آئے، مزدلفہ گئے تو نظر آئے، عند الجمرات نظر آئے، روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر آئے۔ پھر ایک شخص کو ایک تھیلی دی کہ یہ رکھ لو، مجھے میرے علاقے میں جا کے دے دینا۔ جب یہ قافلہ حج واپس آتا ہے، ربی بن سلیمان ملنے کے لیے جاتے ہیں اور جا کے مبارکباد دیتے، کہتے اللہ تمہارا حج مبارک کرے۔ وہ آگے سے کہتے اللہ تمہارا بھی حج مبارک کرے۔ کہتے میں تو گیا ہی نہیں۔ کہا کیسے عجیب بات کرتے ہو، مینا میں ہم نے دیکھا، عرفات میں ہم نے دیکھا، مزدلفہ میں ہم نے دیکھا، ہر جگہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ تو وہاں پہ موجود تھے۔ کہتے رب کعبہ کی قسم ہم نہیں گئے۔ کہا یہ تھیلی بھی تم نے دی تھی، دراہم و دینار کی، یہ بھی لے جاؤ۔ اب گھر میں آ کے سوتے ہیں، رات کو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ فرماتے ربی بن سلیمان واقعی تو نہیں تھا، لیکن تو نے جو میری اولاد کی خدمت کی ہے، ہم نے فرشتہ مقرر کیا ہے، اس نے تیری طرف سے حج بھی کیا ہے، یہ پیسے ہم نے بھیجے ہیں، تیرے لیے بھیجے ہیں، اب تجھے حج پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک تیری طرف سے حج ہوتا رہے گا، تو نے میری اولاد کی خدمت کی ہے، قیامت تک تیری طرف سے حج ہوتا رہے گا، کیونکہ تو نے میری اولاد کی خدمت کی ہے۔ یہاں اعتراض کرنے والے ایک اعتراض کر سکتے ہیں، میں یہ دروازہ بند کرتا جاؤں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اولاد رسول کی انہوں نے خدمت کی اور محبوب نے کہا حج کا ثواب، یہ کیا بغیر خدمت کے بھی ثواب ملتا ہے؟ میں نے کہا ہاں محبوب چاہے تو ملتا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ جنگ بدر کے صحابہ کی لسٹ نکال لیں، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جو حضرت عثمان غنی کی زوجہ مکرمہ محترمہ مقدسہ تھیں، وہ بیمار تھیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تم ان کی خدمت کرو، تمہیں بھی جنگ بدر کا ثواب ملے گا۔ وہ بدر میں گئے نہیں، مگر بدر کی لسٹ میں عثمان غنی کا نام موجود ہے کہ تو میری آل کی خدمت کرے گا، اللہ تجھے بدر میں جانے والوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نیند نہیں کرنی، آنکھیں کھول کے سننی ہے بات۔ تو بدر میں حضرت عثمان غنی نہیں گئے، بدر کا ثواب ملا ہے۔ خدمت کس کی کر رہے تھے؟ محبوب کی لخت جگر کی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان محترم، علامہ ابن حجر مکی، یہ جو میں نام لیتا ہوں نا بڑے بڑے، امام حجر مکی آپ کو نہیں پتا، پر اہل علم جانتے ہیں ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کے کتنے بڑے امام ہیں، یہ بہت بڑے امام ہیں۔ کیونکہ اس وقت موضوع سادات کرام کا احترام ہے، اہل بیت کی محبت ہے، تو اس لیے میں جو ہے اس طرف نہیں جاؤں گا، علامہ ابن حجر مکی کا تعارف نہیں کرانے لگا، تعارف آل رسول کا ہی ہوگا۔ تو امام حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ائمہ میں نے دیکھا سادات کا احترام کرتے تھے، سادات کا احترام کرتے تھے، اور ایک سید صاحب کا انتقال ہو گیا، تھے تو وہ سید، تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ اس طرح عبادات میں صف اول میں نظر نہیں آتے تھے، جس طرح لوگ وہ کہتے ہیں کہ جو سادات ہیں، ویسے تو سادات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کے رستے پہ چلنا چاہیے۔ جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سید صاحب آئے اور کہنے لگے حضور میں سید ہوں، آپ فوراً بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے احترام سے بیٹھ گئے اور کہنے لگے شاہ صاحب کی بلا، آپ کے جد اعلیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 2 جہاد کیے ہیں، ایک تلوار کے ساتھ جہاد کیا ہے، ایک اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے، حضور آپ کون سے جہاد میں اس وقت مبتلا ہیں؟ تو آپ کو چاہیے آپ بھی دونوں جہاد کریں، سوچ کا فرق ہے نا۔ تو سادات کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں واقعی یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا فاضل ہے، اتنا بڑا کامل ہے، ہو سید تو پھر ایسے ہو جیسے حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ، سید ہوں تو پھر حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی اجمیری، کتنے نام ہیں کتنے۔ عزیزان محترم، تو ان کے اکثر وہ ایسے دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے تھے، جس طرح لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ پھر سید ہو تو پھر ممبر پہ وہی نظر آئے، مصلی پہ بھی وہی نظر آئے۔ تو وہ سید صاحب فوت ہو گئے۔ جب سید صاحب فوت ہوئے تو اس وقت وہاں جو علاقے کا عالم تھا نا،
اس نے کہا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے سید ہوگا، لیکن عمل تو کوئی اچھا نہیں تھا، میں نہیں پڑھتا نماز جنازہ، جنازے میں نہیں گیا۔ رات کو جب سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ محبوب علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ وہ بھی پردے کی حالت میں اندر موجود ہیں، اور عرض کرتی ہیں ابا جان اس سے یہ پوچھو یہ تو اعمال میرے بچے کے ڈھونڈ کر آئے، کیا میرے بچے کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ وہ آپ کی اور میری اولاد ہے؟ یہ اس کے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا اس کو یہ کافی نہیں تھا کہ یہ یہی دیکھ لیتا کہ ہماری اولاد سے یہ اعمال دیکھ کر آئے؟ کیا اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ سید کے اعمال نہیں دیکھے جاتے، حضرت آمنہ کے لال کو دیکھا جاتا ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں تھا؟ تو کہتے ہیں انہوں نے عتاب فرمایا کیا یہ بات کفایت نہیں کرتی تھی تیرے لیے کہ وہ ہماری اولاد سے ہے؟ ابن حجر مکی جیسا بندہ کہتا ہے ہمارے دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ سادات کرام کا احترام کرتے تھے، کس وجہ سے؟ محبوب علیہ السلام کی ذات ببرکات کی وجہ سے۔ چلو یہ تو بڑے دور کے لوگ ہیں، بڑی پرانی باتیں ہیں یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، صدیاں اس کو بیت گئیں۔ ابھی کچھ عرصہ ماضی قریب میں شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان پر ولایت بھی ناز کرتی ہے، علم بھی ناز کرتا ہے، تقوی بھی ناز کرتا ہے، طہارت بھی ناز کرتی ہے۔ وہ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی جن کو اپنے پرائے سارے شیخ الاسلام کہتے ہیں، اوریجنل شیخ الاسلام، تو یہ ایک جگہ کراچی میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو شاہ صاحب ایک سید صاحب تھے، انہوں نے نماز پڑھائی۔ اچھا نماز میں کوئی انہوں نے ایسی غلطی کی جو واجب العادت تھی، نماز دوبارہ لوٹائی جائے۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں کہ اب خواجہ صاحب پتہ نہیں کیا فرماتے، ان کا یہ انداز تھا، وہ ایسے بیٹھتے تھے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو کہوں شاہ صاحب آپ نے نماز جو پڑھائی ہے یہ واجب العادہ ہے، نماز لوٹائی جائے گی، تو اس کی دل آزاری ہوگی، کہیں محبوب ناراضی نہ ہو جائے۔ اب انداز دیکھیں، کہنے لگے شاہ صاحب آپ نے نماز پڑھائی، لذت بڑی آئی ہے، دل کرتا ہے آپ پھر پڑھا دیں، دل کرتا ہے پھر پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا حضور ہو سکتی ہے؟ فتویٰ فرمایا ہاں پڑھائیں۔ دوبارہ جب نماز پڑھے پھر کسی اور نے بتایا نماز واجب العادت تھی اس لیے انہوں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے احترام۔ پتہ شاہ صاحب کو بھی لگ گیا نماز واجب العادہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تو ڈنڈا اٹھا لیتے، کوئی کہہ دے کہ میں سید ہوں تو آپ کہتے واہ اپنے گاروں کا چل، یہ اپنے گاروں کا چل، یہ پتہ قبر میں چلے گا یا قیامت والے دن۔ اگر اتنی بات سے محبوب نے فرما لیا کہ تو میری اولاد کو کہتا تھا چل، تو اب تو بھی چل۔ ایسے واقعات موجود ہیں۔ مشارق الانوار میں ابن جوزی نے ایک بات لکھی ہے۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، سید تھا، اس کی جو بیوہ تھی وہ بھی سید تھی، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، تو وہ ایک رئیس کے پاس گئی، کہنے لگی میں سید زادی ہوں اور میرے لیے کچھ کر دو۔ اس نے کہا چل چل، جس کو دیکھو وہی سید بنا پھر نکل، کوئی نہیں، توہین کر دی۔ وہ آگے گئی تو ایک مجوسی بیٹھا ہوا تھا، تو وہ مجوسی کے پاس گئی اور کہنے لگی میرے بچے بھوکے ہیں، مہربانی کر کچھ دے دے، میں آل رسول ہوں۔ مجوسی نے جب سنا کہ آل رسول اور محبوب کی، مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہے، اس نے کہا ملازم کو جاؤ میری بیوی کو لے آؤ فوراً۔ بیوی آ گئی، کہا سید زادیوں کو اپنے گھر میں لے چلو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو کپڑے پہناؤ، اور رات کو جب وہ رئیس سوتا ہے محبوب چہرہ انور پھیر لیتے ہیں، عرض کرتے حضور مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ فرمایا کون ہے تو؟ کہنے لگا میں مسلمان ہوں۔ فرمایا کیا ثبوت ہے تیرے پاس تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا حضور میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا جب میری لخت جگر میری شہزادی تیرے دربار تیرے پاس آئی تھی کچھ لینے کے لیے، تو نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے، تو سید ہے، تو اس سے ثبوت مانگتا، تو ثبوت دے کہ تو مسلمان ہے۔ سرکار ناراض ہوئے اور دامن پناہ بے کس سے وہ دھتکار دیا گیا۔ لیکن وہ جو مجوسی تھا عبداللہ بن مبارک کو میرے مصطفیٰ نے زیارت کرائی، فرمایا میری اولاد کا احترام کرے پھر مجوسی رہے، جاؤ ہم نے زیارت کروا دیا، ظاہری طور پہ جا کے تو کلمہ پڑھا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مبارک وہاں سے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کر رہے تھے، کہتے ہاتھ
دیجئے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتے کیسے؟ کہنے لگا رات کو محبوب کلمہ پڑھا گئے تھے اور فرمایا عبداللہ بن مبارک کو بھیج رہے ہیں، وہ ویسے ظاہری طور پہ بھی کلمہ پڑھا دے گا۔ یعنی محبوب علیہ السلام کی اولاد سے جو ہے احترام کرنے والوں کے درجات کیسے بلند ہوتے ہیں، اللہ ان کو کتنی شانیں اور عزتیں عطا فرماتا ہے۔ امام شارانی عبد الوہاب شارانی یہ وہ شخص ہے جس نے جاگتے ہوئے پوری بخاری محبوب علیہ السلام سے پڑھی۔ یہ وہ شارانی ہے، یہ وہ شارانی امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک بات لکھی کہ کاشف البحیرہ نے نا ایک سید کو مارا، اور جب سید کو مارا نا تو رات کو دیکھا محبوب علیہ السلام نے فرمایا تجھے حیا نہیں آیا، تو نے مجھے چوٹ پہنچائی ہے۔ رونے لگ گئے، حضور میں نے کیسے چوٹ پر؟ فرمایا جو آج تیرے سامنے آیا تھا جس کو تو نے مارا وہ سید ہے۔ اور سرکار نے بازو دکھائی تو وہاں پہ ایسے لگتا تھا جیسے شہد کی مکھیوں نے ڈنگ مارا ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی سید کو مارتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے وہ تکلیف سیدھی ہمارے تک پہنچتی ہے۔ وہ بندہ قدموں میں گر گیا، حضور مجھ سے خطا ہو گئی، میں معافی کا خواستگار ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ جز اور کل کی بات ہے، لوگ کیا جانے جز کیا ہوتا ہے، کل کیا ہوتا ہے۔ آپ کی اولاد کو اگر آپ زندہ ہوں، آپ کی اولاد کو کوئی تکلیف پہنچائے آپ برداشت کریں گے؟ بولیے۔ تو حیات النبی کی آپ قائل نہیں ہے میرے محبوب تو زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اولاد رسول کو تکلیف پہنچانے والے کب سکون اور سکھ میں رہ سکتے ہیں؟ تو میرے محبوب علیہ السلام کی نظر سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس بات کو تو اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے الفاظات الیومیہ کے اندر۔ انہوں نے لکھا ایک بندہ تھا، اس کو جاگتے ہوئے محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ تو ایک دن نا وہ حج کر کے مکے سے مدینے جا رہا تھا، اس وقت چونکہ سواری جو مکے سے مدینے تھی اونٹ تھی، تو اونٹ کی جو کرائے کو پہ لے کے جاتے تھے اونٹ کے آگے مہار پکڑنے والے ان کو جمال کہا جاتا تھا۔ تو ایک دن ایک حاجی نے ایک جمال کو تھپڑ مار دیا، اور وہ جو حاجی تھا اس کو جاگتے ہوئے محبوب علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی، وہ زیارت بند ہو گئی۔ کسی نے کہا ایک مجذوبہ آتی ہے جنت البقیع میں بیٹھتی ہے اور گنبد خضرا کو تکتی رہتی ہے، اس کے پاس جا، اس کی منت کر، وہ زیارت کرا دے گی۔ جب یہ گیا نا تو سامنے اس نے کہا شوف آجا، سامنے دیکھ، سامنے محبوب علیہ السلام تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تجھے لحاظ نہیں آیا، تو نے میری اولاد کو تھپڑ مارا ہے۔ اے جانے کائنات کون آپ کی اولاد؟ میں نے کس کو تھپڑ مارا؟ فرمایا وہ غریب تھا، غربت کی وجہ سے وہ اونٹ لے کے مکے سے مدینے حاجیوں کو پہنچاتا ہے، مدینے سے مکے لے کے جاتا ہے۔ میری اولاد تیری زیارت تبھی بند ہوئی ہے کہ جو تو نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، یہ تکلیف گنبد خضرا تک پہنچی ہے، اس لیے زیارت بند ہو گئی۔ عزیزان محترم، کئی بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ سید ہونے کے باوجود سید نہیں لکھتے۔ ان کے بزرگوں نے منع کیا کہ نہیں لکھنا تاکہ لوگ بے ادبی سے بچیں، دور نہ جائیں۔ ماضی قریب میں یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس دن قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامہ اقبال و تشریف لائے گھر، تو بات چل پڑی سادات پر، تو فرمانے لگے حیرت ہے غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اتنا محسن ہے اہل سنت کا، جس نے قرآن کی تفسیر لکھی، شرح مسلم لکھی، شرح بخاری لکھی، تبیان القرآن لکھی، تبیان الفرقان لکھی، وہ وصال کے بعد پتہ چلا وہ سید ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں تھا، اور کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ کوئی میرے ہاتھ اس لیے نہ چومے کہ سید ہوں، بلکہ اس لیے چومے کہ میری جو نشانی ہے وہ سید ہونا نہ ہو، بلکہ میری جو نشانی ادب اور علم ہو، اس کی وجہ سے لوگ میرا احترام کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بے ادبی نہ کریں، ایسا نہ ہو۔ محبوب علیہ السلام آج کل تو یہ رواج بن گیا ہے نا کہ بڑی خوشی سے بتاتے ہیں کہ ہم سید ہیں۔ تو وہ شخص دنیا سے چلا گیا، جانے کے بعد پھر پتہ چلا یہ تو سید تھا۔ اب اللہ نیتوں کو جانتا ہے کیوں انہوں نے نہیں اپنے ساتھ لکھوایا۔ عزیزان محترم، قاضی جمال الدین محمود اجمی کہرہ کے گورنر تھے، کہرہ کے، مصر کے۔ تو ان کی مجلس میں نا سید عبد الرحمن آتے تھے، تو وہ جو شاہ صاحب آئے نا، تو یہ جو گورنر تھا
اس سے زیادہ اونچے مقام پہ کہیں بیٹھ گئے. ایسے میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں کرسیاں رکھی ہوں گی، وہ سارے نیچے بیٹھے ہوں گے، وہ شاہ صاحب کے اوپر بیٹھ گئے. اب یہ جو مصر کا یہ گورنر تھا نا کہرہ کا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ مجھ سے اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا، میں گورنر، اور یہ آل رسول صرف سید ہے اوپر بیٹھا ہے، میں نیچے. نفس نے بھڑکایا. خواب میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. فرمایا تو آر محسوس کرتا ہے کہ میری اولاد سے نیچے بیٹھے؟ تجھے آر محسوس ہوتی ہے کہ میری اولاد سے نیچے بیٹھے؟ اور تیری گورنریاں آل رسول کے قدموں پہ قربان، تجھے کیا پتا یہ ہر چیز یہیں رہ جائے گی، پر خون رسول کا سر قیامت تک رہے گا. عزیزان محترم، یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر بہت سے معاملات ایسے ہیں، نہ جانے زندگی میں انسان کبھی بات کر بیٹھتا ہے، پتہ نہیں چلتا. تو میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں، جو زندگی گزری بے دھیانی میں یا دھیانی میں کبھی کسی سید کا ہم احترام نہیں کر سکے، تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اور جو بقیہ زندگی ہے کوشش کریں گے، جہاں کوئی آل رسول آئے گا اور کچھ بھی نہ کر سکے تو عزت دیں گے، اور اس لیے عزت کریں گے کہ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے. کیونکہ توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں، رجوع کے دروازے بند نہیں ہیں. جب کوئی صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، یارو آخر وہ بھی تو کوئی زمانہ تھا کہ جب جنید بغدادی سید کے مقابلے میں آئے تو پتہ چلا سید ہے اور مقابلہ چھوڑ دیا. تو بس ایک ہی جملہ تاریخ نے رقم کر دیا ہے. ایک بات یاد رکھنا کہ جو سادات کو ہرائے گا وہ وقت کا یزید بنے گا، اور جو سید سے ہارے گا وہ وقت کا جنید بنے گا. اب ہم یہ دیکھنا ہے یزید بننا ہے یا جنید بننا ہے. اگر جنید بننا ہے تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سادات کا احترام ہم سب نے کرنا ہے. آخر کیا وجہ تھی اعلیٰ حضرت کو کہ پالکی پہ خود بٹھا کے جا رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ اتنا بڑا عالم، اتنے علوم عقلیہ اور نقلیہ پر ماہر شخص، وجہ کیا ہے؟ تفسیر عرفانی ہے ہمارے پاس، اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے. ایک شخص تھے جن کا نام طاہر علوی تھا، وہ مدینہ شریف میں رہتے تھے. تو ایک صاحب جاتے یہاں برے صغیر سے، تو وہ جا کے سادات کو نذرانہ پیش کرتے اور ان کی خدمت میں بیٹھتے. تو ظاہر سی بات ہے حاسد تو ہر جگہ ہوتے ہیں. ان کے محلے میں کوئی تھا، وہ بڑا ان سے جلتا تھا. جیسے جہاں جہاں یہ سادات کرام رہتے نا، ان کے محلے والے کہتے ہیں یہ سید ہی نہیں ہے، یہ ایسے بنے ہوئے ہیں، عزت دے کے جلتے ہیں. اب میں نام نہیں لیتا خانقاہوں کے، پتہ تو سب کا ہی ہے ہمیں. تو اب وہ جناب والا وہ بندہ خدمت کرتا، تو اس کو یہ بڑی تکلیف تھی کہ یہ بیٹھے رہتے ہیں اور لوگ آ کے طاہر علوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتے رہتے ہیں. ہر سال حج پہ لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو ڈھونڈتے. یہ مدینہ کے اندر اہل عرب کے اندر نا سید نہیں کہتے، ان کو کہتے شرفاء، اشراف فی المدینہ، مدینہ کے اشراف یعنی مدینہ کے سادات، ان کو شرفاء کہتے ہیں. یہ سید جو ہے، سید کی جو یہاں پہ عرف عام ہے، یہ برے صغیر میں آئے. اہل عرب کے اندر ان کو شرفاء کہتے ہیں یا خون ہاشمی کہتے ہیں. شرفاء یا خون ہاشمی کہتے ہیں. ادھر سید کہتے ہیں کیونکہ سید کا اطلاق دوسروں پر بھی آتا ہے. جیسے وہ ایک قبیلے کا سردار آیا تو میرے محبوب نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. عزیزان محترم، یہ طاہر علوی جو تھے، جو بندہ ان کی خدمت کرتا تھا، تو ان کے محلے والے نے ایک دن ان کو پکڑ کے کہا آپ ہر سال آتے ہیں حج کرنے کے لیے اور ان کی خدمت کرتے ہیں، کوئی آل رسول نہیں ہے، کوئی نہیں سید. شک پڑ گیا. بس جب یہ شک پڑا داخلہ بھی بند ہو گیا، مدینے جا ہی نہیں سکے. پھر بڑے پریشان ہوئے اور روتے روتے گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک ہوا کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا. چہرہ متغیر تھا، ناراضگی کے اثرات تھے چہرے پر. میرے آقا نے فرمایا حاسدوں کے کہنے پہ تو نے میری اولاد کو ہی میری اولاد سے خارج کر دیا، کیا وہ تیرے نذرانے سے پلتے ہیں؟ تجھے نہیں پتا جو ہماری اولاد ہے، جو ہماری طرف متوجہ رہتی ہے، وہ کبھی کمزور نہیں پڑنے دیتے ہم اس کو، اور تو جا کے بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو نذرانے دیتا ہے. عرض کرنے لگا حضور مہربانی کریں میری حاضری مدینے کی لگا دیں،
میں آیا جاؤں گا جتنے سال میں نہیں گیا سارے نذرانے جا کے میں پیش کروں گا۔ اب وہ گئے نا تو حضرت سید طاہر علوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ جیسے وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی، نذرانہ رکھا، انہوں نے کہا میاں لے جاؤ، ہم نہیں لیتے، تو نے ایک حاسد کے کہنے پہ ہمیں نکال دیا، اب جان کائنات کے کہنے پہ آئے ہو نا، اب جہاں محبوب تصدیق کر رہے ہیں یہ میری اولاد ہے، اب تو تم بھاگے چلے آئے ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ تو جو گمان کر کے آیا تھا تحقیق نہ کرتا، تصدیق کرتا۔ تحقیق کرنے والے ذلیل ہوتے ہیں، تصدیق کرنے والوں کے سر پہ صداقت کے تاج رکھے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا تو تحقیق کرتا، پھر میں نہیں لیتا، لے جا۔ قدموں میں پڑ گیا، کہنے لگا حضور یہ قبول فرمائیں، اگر آپ میرے نہیں ہوتے تو سرکار نے تو میری حاضری بند کر دی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے پھر میرے روزے پہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا ہم نے ہی تجھے روکا ہوا ہے، اب میں آیا ہوں، حضور مہربانی فرمائیں تاکہ میری مدینے کی حاضر ہے۔ پھر تو آپ کو پتہ ہے سادات نرم دل ہوتے ہیں، میں نے جتنے زندگی میں اپنے سامنے سادات کی زیارت کی وہ نرم دل ہیں، وہ کبھی کسی کا قصور اپنے دل میں نہیں رکھتے، کیونکہ یہ دل یا جسم کے اندر جو خون گردش کر ہوتا ہے وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور محبوب کے بارے میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کی اولاد رحمت ہی رحمت کا پیکر ہوتی ہے، تو انہوں نے قصور معاف کر دیا۔ پھر ان کی حاضریاں مسلسل ہو گئیں اور یہ باقاعدگی سے حاضری دیتے رہے، اور جب ان کے سامنے کوئی بات کرتا تو آپ فرماتے میاں رہنے دو، ہمیں پتہ ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے، ان کی اولاد کی جو تعظیم کرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اس جہان بھی صلہ دیتے ہیں اور اس جہان بھی صلہ دیتے ہیں۔ مجھے آخر میں ایک بات اور یاد آئی ہے، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت میں سید ہوں، میری مدد کریں۔ یہ ویسے اس بات کو میں نے پڑھا کہیں نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے معتبر مستند جیسے کہ مولانا خورشید احمد صاحب ظاہر پیر والے تھے، ان سے سنا ہے، اور مولانا منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی کئی موجودہ دور میں بھی کئی یہ بات بیان کرتے، میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، لیکن پڑھے ہوئے لوگوں کی زبان ہی سنی ہے، ہوگی صحیح، میں نے نہیں پڑھا لیکن سنا اچھے لوگوں سے، سننا محققین سے ہے، سنا دلائل دینے والے سلطان المناظرین کی زبان سے ہم نے یہ سنا ہے، قبلہ فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو فرماتے وہ بندہ گیا کہنے لگا حضور میں سید ہوں، غریب ہوں، کوئی ہیلپ کر دے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، کھڑے ہو گئے، چہرہ متغیر ہو گیا، کانپنے لگ گئے، اور فرمایا اس کو اٹھا کے دے دو، اٹھا کے دے دو، جو یہ مانگتا دے دو۔ اس کے ہاتھ چومے اور سب کو دے کے روانہ کیا۔ ساتھ جو بیٹھے ہوتے مجلس میں انہوں نے کہا سائیں تو سائیں بادشاہ اے ججے دا کٹانا ہے، سمجھ آئیے، ججہ باسی علاقہ نہیں، یہ ججے کا ہے، اور یہ آپ نے سارا کچھ دے دیا۔ اس نے کہا اے بکواس بند کرو، تمہیں نہیں پتا جب اس نے یہ بات کی پیچھے گنبد خضرا کے مکین کھڑے تھے، فرمایا جو کچھ مانگتا ہے دے دو دے دو، نام تو میرا استعمال کر رہے ہیں نا، نام تو میرا استعمال کر رہے ہیں، اس لیے تو اپنی نبیڑ دن ہور نال کی۔ تو یہ چھوڑیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کا احترام کریں۔ قبلہ سید مظفر شاہ صاحب نے جو بیان کیا ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں، یہ بالکل حق ہے، یہ سچ ہے۔ یہ پورا لیکچر جن دوستوں نے کہا کہ اس کی حقیقت واضح کر دیں کہ اس میں کتنا سچائی ہے، کہیں ہم پریشانی کے عالم میں اولاد رسول کی گستاخی نہ کر بیٹھیں اور زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو، کفر کی موت نہ مریں۔ کیا یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں صحیح ہیں؟ بالکل یہ صحیح ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ پڑھنے کے بعد تو میرے خیال میں کوئی ذی شعور اہل علم جو ہے اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک نکتہ مجھے یاد آ گیا، یہ حضرت سیدہ پاک کے پروگرام میں ایک بندے نے واٹس ایپ پہ مجھے میسج کیا، انہوں نے کہا کہ وہ کیسے آیت ہے، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یہ جو 22 سپارے کا آخری ہے 23 میں سے پہلے جو آیت ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، اتبعوا من لا یسألکم، جو تم سے جو ہے نا سوال نہیں کرتا دین سکھانے کا وہی ہدایت والا ہے، ہم المہتدون ہے نا، وہم مہتدون، وہی ہدایت والے ہیں۔ حافظ صاحب ہوشیار بیٹھا کر، تو اب انہوں نے کہا اس سے ایک معنی یہ بھی ہوا ہدایت والے وہ لوگ ہیں جو تمہیں دین سکھاتے پر تم سے سوال نہیں کرتے۔ تو یہی تو میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے، شیخ وہ ہونا چاہیے جس کا ہاتھ ایسے رہے، جو ایسے ہو گیا تو پھر شیخ نہیں، پھر مزہ نہیں آتا، وہ تو پھر مانگ رہا ہے نا۔ تو فرمایا ان کی اتباع کرو جو تمہیں دین سکھانے کا کچھ نہیں لیتے، وہی ہدایت والے ہیں۔ تو وہ بندے نے مجھے سوال کر دیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن قل لا اسألکم علیہ اجرا
الا المودۃ فی القربہ، کہ اگر تم سے کوئی سوال کرے تو ادھر یہ ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھو جائے جو مانگتے کچھ نہیں، یہاں تو مانگا جا رہا ہے اجر کہ اہل بیت سے محبت کریں۔ میں نے کہا مولوی جی آپ کبھی پڑھے نہیں ہیں، آپ پڑھتے تو پتہ چلتا۔ وہاں یہ ہے کہ جو نہیں مانگتا، اور یہاں تو وہ خود نہیں مانگ رہے۔ اللہ فرما رہے کل محبوب آپ فرمائے، یہ حکم ربی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حکم ربی ہے، کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اللہ فرما رہے محبوب آپ فرمائے، یہ کل کیا بتا رہے ہیں؟ محبوب آپ فرمائیں، آپ فرمائیں، آپ نہیں فرمائیں گے، اب آپ فرمائیں، خود نہیں فرمائیں گے، آپ فرمائیں کل لا اسألکم علیہ اجرا، کیونکہ محبوب آپ تو نہیں مانگ رہے، ہم فرما رہے ہیں، آپ فرمائیں۔ ان سے کہیں کہ جو دین سیکھے اس پر اجر کیا ہے، آل بیت سے محبت کرو، آل رسول سے پیار کرو۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، محبوب نے نہیں کوئی تقاضا کیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے وسعت مطالعہ کے ساتھ، وسعت علمی کے ساتھ، وسعت ظرفی کے ساتھ، کم ظرفی نہیں، وسعت اعلیٰ ظرفی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ صحابہ کی محبت میں اہل بیت کی توہین ہم برداشت نہیں کریں گے، اور اہل بیت کے پردے میں، محبت کے پردے میں صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہوگی۔ ہم اہل بیت سے بھی پیار کریں گے اور صحابہ سے بھی پیار کریں گے۔ یہ اس خانقاہ کا مشن بھی ہے، اور یہ سبق بھی ہے، اور اس خانقاہ کا پیغام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔